سبق نمبر 31 کی اس کا گرامر پورشن اور بول چال ہم واللہ پڑھیں گے اور اس سے متعلق عربی بول چال یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. جتنی زیادہ جو پریکٹس کرے گا اتنا اچھا سیکھ رہا ہے اور یہ رول ہے جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا اچھا سیکھیں گے. اور آگے چل کے بات یہ ہے کہ ہم گرامر سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے سے. اور ٹی پی آئی وہ میتھڈ ہے جس سے آپ آسانی کے ساتھ عربی زبان کے قاعدے سیکھ سکتے ہیں. اور میں یاد دہانی کے لیے بتا دوں, آپ ایک مزدور لے کے آئے اور مزدور سے آپ نے کہا کہ یہ دیوار توڑنی ہے بھائی تجھے, یہ تمام اوزار موجود ہیں. وہ مزدور اوزار کا ایک کبھی استعمال نہیں کرتا, اس مضبوط دیوار کو اپنے ناخنوں سے کھرچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے پورے دن. کیا وہ اپنے کام میں سچا ہے؟ نہیں. کیا اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے؟ اس کو پیسے ملنے چاہیے؟ یا وہ بیوقوف ہے؟ جی وہ بیوقوف ہے, کیونکہ اس نے کوشش نہیں کی. جو آلات موجود تھے, جو ذرائع موجود تھے, ان کو اس نے استعمال ہی نہیں کیا, اس لیے اس کو اس کے پیسے ویسے بھی ملنے چاہیے اور وہ بیوقوف ہے. تو آپ اور اس میتھڈ کو, اس ٹی پی آئی کو جو استعمال نہیں کرے وہ بھی ایسے ہی بیوقوف ہے, کیونکہ عربی گرامر کی ایک مضبوط دیوار ہے جس کو ہم آسانی سے توڑ سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ موجود ہے آلہ ٹی پی آئی کا, اشاروں کا آلہ موجود ہے, اس کا استعمال کریں. ہم گرامر میں افعال پڑھ رہے ہیں, وربس پڑھ رہے ہیں. صحت مند افعال ہم نے لیول 1 میں پڑھے تھے, کمزور افعال ہم نے لیول 2 میں یہ سب پڑھ ڈالے ہیں. ان کو یاد کرنے کی ٹرک بھی پتہ ہے آپ کو. اگر ہم قرآن کھولیں گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی, نصرہ ورنہ مار پڑے گی ضربہ, کان کھول کر سن لو سمیع. یہ تو صحت مند تھے. بالکل صحت مند کے پیٹرن پہ ہی کمزور والے ہوتے ہیں. جو ہم نے کمزور والے پڑھے وہ کمزور اس لیے تھے کیونکہ ان کے اندر الف واو یا یہ آ جایا کرتا تھا, اور ان کو یاد رکھنے کے لیے تھا اللہ نے دینے کا وہابہ وعدہ کیا ہے, وعدہ بلکہ کہا ہے قالا کہ وہ زیادہ کرے گا, اس لیے ہمیں چاہیے دعا کریں ہدا ہدایت کی. یہ سب ہم نے پڑھ ڈالے. یہ کمزور والے دیکھیے, یہ کمزور والے تھے. یہ جیسے وہابہ ہے یہ فتح برادری کا ہے, قالا دعا ہے یہ نصر برادری کا ہے, وعدہ زیادہ اور ہدا ہے یہ ضرب برادری کا ہے, اور شاع رضیہ ہے یہ سمیع برادری کا ہے. تو ان میں کوئی کچھ نیا نہیں تھا. ان کے بیسک رولز تو وہی تھے جو فتح نصرہ اور ضرب سمیع والے تھے, بس روٹ کے اندر الف واو اور یہ آ گیا تھا, اس لیے کچھ تبدیلی چینجز آ گئے تھے. پھر آیا ظنہ اور ظلہ, یہ تیسرے ٹائپ کے تھے. اچھا یہ جو ٹیبل ہم نے پڑھی ہے, چاہے وہ صحت مند افعال ہوں, چاہے کمزور ہوں, چاہے یہ والے ہوں, تینوں میں خاص بات یہ تھی کہ مادے میں 3 حروف تھے. فتح نصر ضرب سمیع وہب وعد قال زاد شاء دعا ہدا رضیہ. اب اس میں بھی 3 ہی ہیں. ظنہ بس جو دوسرا والا ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے, 2 بار آ رہا ہے, اس پہ تجدید لگی ہوئی ہے. تو ظنہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہے ظلہ. چلیے, تو ظلہ کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا. ظلہ کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا. دوبارہ پڑھتے ہیں. ظلہ وہ گمراہ ہوا, ظلہ وہ گمراہ ہوا, ولو وہ سب گمراہ ہوئے, ظلو وہ سب گمراہ ہوئے, وللتا آپ گمراہ ہوئے, زللتا آپ گمراہ ہوئے, وللتو میں گمراہ ہوا, زللتو میں گمراہ ہوا, وللتم آپ سب گمراہ ہوئے, زللتم آپ سب گمراہ ہوئے, وللنا ہم سب گمراہ ہوئے. زللنا ہم سب گمراہ ہوئے. اور یہ ہو جائے گا ولت, زلت وہ ایک عورت گمراہ ہوئی. وہ ایک عورت گمراہ ہوئی. اور یہ ہو جائے گا یضلو وہ گمراہ ہوتا ہے, یذلو وہ گمراہ ہوتا ہے, یضلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں, یذلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں, تضلو آپ گمراہ ہوتے ہیں, تذلو آپ گمراہ ہوتے ہیں, اضلو میں گمراہ ہوتا ہوں, ازلو میں گمراہ ہوتا ہوں, تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں, تذلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں, نضلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں, نذلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں, تضلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے. تذلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے. دیکھیے ضلہ گمراہ ہو, ذلہ گمراہ ہو,
ایک بندے سے کہہ رہے ہیں، ایک منٹ، ولو تم سب گمراہ ہو، ذلو تم سب گمراہ ہو، لا تضل تو مت لا گمراہ ہو، تذل مت گمراہ ہو، لا تضلو تم سب مت گمراہ ہو، لا تذلو مت تم سب مت گمراہ ہو، ضال گمراہ ہونے والا، ضال گمراہ ہونے والا، زال گمراہ ہونے والا، اور یہ ہو جائے گا ڈیش، ڈیش جو گمراہ ہو رہا ہے وہ کسی پہ اثر نہیں ڈال رہا، اور یہ ہو جی جائے گا ولالہ زلالہ گمراہ ہونا۔ گمراہ ہونا۔ تو ماشاءاللہ یہ ہماری ٹیبل تھی اور بہت زیادہ آسان تھی۔ اب ایک بار پھر سے اس کی شارٹ ٹیبل کو یاد کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پڑھیے میرے ساتھ سب لوگ۔ واللہ وہ گمراہ ہوا، یضلو وہ گمراہ ہوتا ہے، ولہ گمراہ ہو، وال گمراہ ہونے والا، اور ولالہ گمراہ ہونا۔ اس سے متعلق عربی بول چال بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت زیادہ آسان ہے۔ پہلا ہے حل یضل عن سبیل اللہ، حل کا مطلب کیا؟ یضل وہ گمراہ ہوتا ہے عن سبیل اللہ، عن کا مطلب سے، سبیل مطلب راستہ، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کیا وہ گمراہ ہوتا ہے اللہ کے راستے سے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم کیوں کہیں بھائی، شخص کا نام لے کے کسی شخصیت کا ہم نہیں کہہ سکتے، صفات ہو سکتی ہیں گمراہ ہونے والوں کی۔ بہرحال ہمارے وہاں تو کلچر ہے نا، نام لے لے کے یہ تو گمراہ ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو یہ ہیں۔ بہرحال تو اس کا جواب ہوگا لا یضل، نہیں وہ گمراہ ہوتا ہے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، نہیں وہ گمراہ ہوتا ہے اللہ کے راستے سے۔ پھر ہے هل یضلون عن سبیل اللہ، کیا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے؟ تو جواب لا یضلون، نہیں وہ گمراہ ہوتے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ ایمان والا تو یہ چاہے گا سب جڑ کے رہیں، اور جو منافق ہوگا وہ ایسے کیا کہلاتے ہیں، وہ ایسے جملے چھوڑے گا بیچ میں کہ ایمان والوں کی جماعت میں انتشار ہو جائے، ایک طرف کسی پہ کفر کی لائن لگا دی، کسی کو گمراہ کہہ دیا، کسی کو یہودیوں کو ایجنٹ کہہ دیا۔ یہ عام ہے ہمارے وہاں، وہ اصل میں سارے منافقین ہیں جو ایمان والوں کی صفوں میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، یہ واہیات باتیں کر کے دلوں میں تنگی پیدا کر کے کرتے تھے نا وہ لوگ، منافقین ایسے کرتے تھے۔ تو وہی ان کی بھی تو اولادیں موجود ہیں، یہاں پہ رہیں گی، اور جہنم کو بھی تو درکار ہے نا لوگوں کی، جہنم کو کون سا خالی رہنا ہے نا، وہ کہاں سے آئیں گے؟ اور جہنم کے نچلے طبقے میں تو اسپیشلی وہی لوگ جانے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے ترین طبقے میں رہیں گے۔ تو جو ایمان والوں کی جماعت میں انتشار پھیلانا چاہیں، وہ کسی بھی طریقے کا ہو، وہ فقہ واریت والا ہو، ایک دوسرے پہ گلہ ملہ کا ہو کہ وہ شرک کرنے والے ہیں، وہ کفر کرنے والے ہیں، وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، پھیلا دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا شیطان کے مزے آ گئے، شیطان کے ایجنٹ بن گئے نہ چاہتے ہوئے بھی، کہتے رہتے ہیں اللہ کی ٹیم میں اور شیطان کی ٹیم کے رجسٹرڈ ممبر ہو گئے۔ بہرحال حل تضل عن سبیل اللہ، حل کا مطلب کیا؟ تضلو آپ گمراہ ہوتے ہیں یا ہوئے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ تو جواب دیں گے لا اضل عن سبیل اللہ، لا اضل نہیں میں گمراہ ہوتا ہوں اللہ کے راستے سے۔ پھر ہے حل تضلون عن سبیل اللہ، کیا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے؟ جواب ہو جائے گا لا نضل عن سبیل اللہ، نہیں ہم سب گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ فعل مضارع کی پریکٹس کر سکتے ہیں ہم۔ اب دیکھیے حل یضل عن الطریق، حل کا مطلب کیا؟ یضل وہ گمراہ ہوتا ہے عن طریق طریقے سے جس کو وہ مانا گیا ہے، پاتھ۔ حل یضل عن الطریق، کیا وہ گمراہ ہوتا ہے طریقے سے؟ ہمارے وہاں عام ہے نا کہنا، تو مزاج میں یہ لے کے آئی نہیں گنجائش ہوگی کچھ، ہمارے پاس صحیح بات نہیں پہنچی ہے۔ لا یضل نہیں وہ گمراہ ہوتا ہے عن الطریق، جو طریقہ ہے اس سے گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا گمان کریں، جیسے ہم نے ضلع پڑھا ہے، ضلع ہی کی طرح ہے خرہ، خرہ، خرہ کا مطلب وہ گرا، قرآن کہتا ہے لم یخروا صما وعمیانا،
نہیں گر جاتے وہ اندھے بہرے ہو کے. جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں وہ عقل لگاتے ہیں, وہ کسی بھی بات پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گر جاتے. وہ یخرہ کا مطلب وہ گرا. کیا آپ اوپر اٹھنا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے آپ سے. قرآن کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی کیا فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب, بے شک اللہ اٹھاتا ہے بہذا الکتاب, اس کتاب کے ذریعے, اقواما, قوموں کو اٹھا دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے, وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور کچھ کو گرا دیتا ہے, برباد کر نیچے گرا دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے ہی. تو یہ کتاب بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھا دیتا ہے اور دوسروں کو ذلیل کرتا ہے. دیکھیے ہم, اور لفظ ہے یہاں پہ, آگے اور بات آئے گی, قرآن کریم کے ذریعے سے اٹھاتا ہے. تو قرآن کریم کا حق ادا نہ کرنے والے, تو الحمدللہ یہ ہمارا پورشن کمپلیٹ ہو گیا. اب اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں.